الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کے اس تقریب کے میزبان جناب ظفر بختیاری صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے میرے تمام لیڈران جناب عبدالرؤف صاحب، زبیر ملک صاحب، قزنطر صاحب، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارے ثاقب فیاض مغو صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، خرم اجاز صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور تمام دوست بھی موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں۔ کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ظفر بختیاری صاحب کو کہ انہوں نے اسلام آباد سے جو ہے وہ اس الیکشن کمپین کا آغاز کیا، جو یہ سفر لاہور، پنجاب اور ساری جگہوں پہ جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعے کے روز جو ہے یہ قافلہ کراچی آئے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جس پذیرائی کے ساتھ لوگوں نے یہاں بھی تعاون کیا ہے، اور سب جگہ پر جو ہے وہ ایک آواز ہے کہ یو بی جی بی ایم پی پروگریسو الائنس جو ہے وہ انشاءاللہ جیت کر جو ہے نہ صرف فیڈریشن کی قیادت سنبھالے گا، بلکہ فیڈریشن کے اندر جو ہے جو اس وقت خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جہاں فیڈریشن کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے معیار کی بات کرتے ہیں، اس کے سٹیٹس کی بات کرتے ہیں، تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ کچھ ایسی تقریبات کراچی میں ہوتی رہی ہیں جہاں آرمی چیف اور کراچی کے چیدہ بزنس مین موجود تھے، وہاں فیڈریشن کا صدر بھی موجود تھا، اور اس کا جو سٹیٹس تھا اور باقی تمام دوسرے بزنس مین کا سٹیٹس تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ افسوس ہوا کہ فیڈریشن جو پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہی ہے، اور اس نمائندگی میں اس کا جو صدر ہے اس کو 7ویں یا 8ویں رو میں جگہ ملتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم فیڈریشن کے نہ صرف سٹیٹس کو بحال کریں، بلکہ اب تمام چیزوں سے باہر آ کر دو بڑے اہم کام ہم یہ کریں کہ ایک تو جو پاکستان کی معیشت ہے، اس کو جو مسائل درپیش ہیں ان پر جو ہے وہ ہماری ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ بجلی کے ریٹ نرخ بڑھ گئے ہیں، گیس کے نرخ بڑھ گئے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، تو کس طرح آگے ہماری یہ معیشت کا پہیہ چلے گا، ہم اس پر بات کریں۔ اور دوسری بات ہم اس پر بات کریں کہ آج جب ہم فیڈریشن کی جو 250 کے قریب اب تنظیمیں ہو گئی ہیں ان پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، تو میں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شاید آدھے سے زیادہ تنظیمیں جو ہیں وہ جعلی تنظیم کے نام سے آئی ہوئی ہیں، اور نہ ان کی ممبرشپ پوری ہے، نہ ان کے لوگ پورے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ فیڈریشن کے جو اس وقت نامینیشن گئی ہیں جی بی اور ای سی کی، اس میں جو آبجیکشن کی تعداد ہے وہ 462 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 462 اور 498 کوئی ووٹ تھے، تو کسی کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ جی 462 لوگ جو ہیں وہ نائل ہیں، وہ آ نہیں سکتے تھے۔ میری اپنی جی بی کی نامینیشن جو ہے وہ انہوں نے 4 دفعہ جو ہے وہ مختلف موقع پر کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ نہ آ پائے، کہ کبھی کہا کہ جی ممبرشپ سرٹیفکیٹ نہیں دیا، وہ دے دیا، کبھی کہا کہ جی ممبرشپ لسٹ میں نام نہیں ہے، وہ دے دیا، کبھی کہا کہ جی یہ کپڑے کے کاروبار سے منسلک نہیں ہے، وہ ثبوت دے دیا، پھر کہا کہ جی ان کی ایسوسیشن کے نمبر آف ممبرز پورے نہیں ہیں، وہ بتا دیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ایسوسیشن جو ہے اس کی ویب سائٹ بند ہے، وہ بتا دیا کہ جی ویب سائٹ آن ہے، فلاں لنک پہ جائیں، فلاں جگہ سے جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ساری چیزیں دیکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک جینین ممبر جو الحمدللہ آج میں 25 سال سے مختلف جگہوں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اس کو اتنی تکلیف اور اتنی میں سمجھتا ہوں مشکلات سے گزار کر جو ہے وہ الحمدللہ ڈی جی ٹی او نے جو ہے وہ اوکے کیا فائنلی جا کے، تو باقی لوگوں کا کیا حشر ہوگا، باقی کس طریقے سے جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات کو چھوڑ کر ہم یہ دیکھیں کہ کون سی ایسوسیشنز جینین ہیں یا جینین نہیں ہیں، کون سی چیمبر جو ہیں وہ نان جینین ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ فیڈریشن کا موٹو یہ ہونا چاہیے اگلے سال کہ ہم کاروباری اداروں کی نمائندگی جو ہے وہ اپنے جینین لوگوں سے کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ آ جائیں کہ جن کی کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سیل ٹیکس رجسٹریشن نمبر نہیں ہے، کوئی این ٹی این نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے۔ تو یہ سارے ایشوز کو جو ہے وہ ہم آگے دیکھیں، ہماری ایک جینین لیڈرشپ کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں، اور جو صحیح معنوں میں کاروبار کرتے ہیں، کہ جن کے کاروبار ہیں جو ایکسپورٹ سے، امپورٹ سے اور انڈسٹری سے یا ٹریڈنگ سے وابستہ ہیں، ان کو جو ہے وہ صحیح نمائندگی فیڈریشن میں ملنی چاہیے
کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگے آ کر کاروباری نمائندوں کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر اور اس کے تمام جو ممبرز ہیں وہ ایک جینین چیمبر ہے، اس کی ایک بڑی اچھی ریپرزنٹیشن ہے. ظفر بختیوری صاحب اور ان کے بیٹے حسن بختیوری صاحب نے ایک امیج بنایا ہوا ہے، ایک اچھا جو ہے وہ انہوں نے پورے اسلام آباد میں یہ بتایا ہوا ہے، پورے ملک میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اسی قسم کی جو تجارتی تنظیمیں ہیں وہی ہماری نمائندہ تنظیمیں ہیں. میں ثاقب فیاض مبو صاحب اور ان کے رفقا کار کو مبارکباد کے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حق اور باطل کا ساتھ دے کر نہ صرف یو بی جی کے ساتھ الائنس کیا بلکہ اس بات کو بھی محسوس کیا ہے کہ فیڈریشن کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کام نہیں ہو رہے تھے. تو یہ کام انشاءاللہ ثاقب بھائی آپ جب آ جائیں گے، آپ اور آپ کے رفقا کار اور یو بی جی کے تمام نمائندگان جو ہیں وہ مل کر اس کام کو کریں گے. عاطف اکرام صاحب کی صورت میں ہمیں ایک اچھا اور میں سمجھتا ہوں قابل لیڈر ملا ہے، اور یہ وہ لیڈر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کے جو صحیح مقاصد ہیں اس کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. انہوں نے نہ صرف پہلے یہ ثابت کیا بلکہ جب وائس پریزیڈنٹ تھے فیڈریشن کے اس وقت بھی انہوں نے ایک بڑا فعال رول ادا کیا، اور آج اپنے آپ کو تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی پیش کیا کہ وہ صدراتی الیکشن لڑیں گے. اور اس میں یہ نیت کا عمل دخل ہوتا ہے کہ 1 سال کے طویل انتظار کے بعد ان کی باری آئی گئی، ورنہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید 1 آدھ سال اور فیڈریشن کی صدارت جو ہے وہ کھنچ جائے گی، کہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ 1 سال اور ایکسٹینشن مل جائے، اس بہانے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فلاں کہتا ہے فلاں نہیں کہتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ٹی او نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، الیکشن اس سال ضرور ہوں گے، اس کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا. اور اب انشاءاللہ جیسے جیسے جو ہے وہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ قافلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ قافلہ ہے کہ جو انشاءاللہ 30 دسمبر کو جب فیڈریشن کے دفتر میں الیکشن ہوں گے اور 5 بجے کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ دن یو بی جی اور بی ایم پی الائنس کی جیت کا دن ہوگا. اور یہی وہ دن ہوگا کہ جب ہم فیڈریشن سے سارے خدا نخواستہ جو غلط کام ہو رہے تھے ان غلط کاموں کو نکال باہر پھینکیں گے، اور فیڈریشن اور کاروباری نمائندوں کے ساتھ ایک ایسا الحاق ہوگا کہ جس میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے وہ ایک سب سے بڑی فیڈریشن ہے، اور اس کا ایک مقتدرہ حلقوں میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے کہ وہاں اگر فیڈریشن کا صدر جائے اور کاروباری اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی جائز بات کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے تو یہ دباؤ کام آئے. میں آج یہاں ایس ایم منیر صاحب مرحوم کو یاد کر رہا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے کاروباری اداروں کی نمائندگی کی، جس طریقے سے یو بی جی کو لیڈ کیا، اور ایک پوری طویل انہوں نے اپنی کاروباری زندگی گزاری جس میں صرف اور صرف 2 باتیں انہوں نے جو ہیں وہ ہم لوگوں کو سکھائی کہ ایک تو جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اور دوسرا یہ کہا کہ اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے تو وہ آپ کے خوابوں میں بھی وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، صرف ویسے نہیں پورا ہونا چاہیے. یہ بات ان کی جو دفتر تھا اس کے پیچھے میز پہ لکھی ہوئی تھی کہ ایون اے کمٹمنٹ میڈ ان اے ڈریم از اے کمٹمنٹ اینڈ ٹو بی آنرڈ. تو یہ ان کی تعلیمات ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں نہ صرف ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں بلکہ ان کی جو باتیں ہیں اس کو، ان کے اس مشن کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. بلا شبہ ایس ایم تنویر صاحب کے صورت میں ہمیں ایک متبادل لیڈر ملا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر یو بی جی اور بی ایم پی پروگریسو الائنس کو جو ہے نہ صرف جتوائیں گے بلکہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے ایک طویل تاریخ جو ہے وہ انشاءاللہ رقم کریں گے. بہت بہت شکریہ.